الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين وعلى طيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کا سمجھ لیجئے کہ آج پہلا جمعہ ہے، 12 تاریخ ہو چکی ہے، اور آج کے دن یا آج کی تاریخ کے متعلق ہمارے مسلم سماج میں، معاشرے کے اندر آج کی تاریخ کو لوگ 12 وفات کے نام سے جانا جاتا ہے یا لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ربیع الاول اس مہینے کا نام کیوں پڑا ہے اور کیوں کہتے ہیں؟ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، اور اول کے معنی آتے ہیں پہلا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ربیع فصل بہار، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بہار بن کر آئے ہیں، اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں 2 قسم کے، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، کتنے؟ 2 قسم کے۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، مانتے ہیں کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، لہذا پوری دنیا کے سسٹم کو، چاہے وہ موت حیات ہو، زندگی ہو، زیست ہو، کھانا پینا ہو، صحت ہو، اولاد ہو، یہ سارا نظام کا چلانے والا اللہ ہے۔ تو ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں، غیر مسلم، نن مسلم یہ بھی مانتے ہیں، حالانکہ وجود کے، رب کے وجود کے وہ قائل ہیں، سب کا انداز الگ ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناستک قسم کے لوگ، جو دھرم اور مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے دوربین سے اور خوردبین سے یہ دیکھ لیا ہے، ہم نے باریک سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا ہے۔ خون کے اندر، دودھ کے اندر، پانی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، ہم نے مائکروسکوپ کے ذریعے، اس مشینری کے ذریعے بڑی باریکی سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے یا ہم نے دیکھا ہے، تو تمہارا خدا نعوذ باللہ کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ غالباً 1937 یا 38 کی بات ہے، اس زمانے میں یہ خبر بہت چلی تھی اور اخبار میں بھی یہ خبر چھپی تھی۔ تو لکھا ہوا ہے کہ روس کے اندر جب بدامنی چھا گئی پورے ملک میں، اور ملک کے رہنے والے ہر ایک باشندے کے اندر اور بادشاہ کے اندر جب ذہن میں فطور آیا، اس طرح کی غلط باتیں گردش کرنے لگی، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ مصنوعی کہتے بناوٹ کو، مصنوعی 2 جنازے تیار کیے۔ غور سے سنیے گا، کتنے؟ مصنوعی 2 جنازے تیار کیے، اور لفظوں میں اگر اس کو کہیں گے تو آرٹیفیشیل جس کو بولا جاتا ہے۔ 2 جنازے تیار کیے، اور ایک کو تیار کر کے ایک طرف دھر دیا گیا اور دوسرے کو دوسرے سطح میں کنارے میں، اور انہوں نے یہ عقیدہ دل میں گھڑ لیا کہ ایک جنازہ نعوذ باللہ خدا کا ہے اور دوسرا جنازہ مذہب کا ہے، لہذا خدا کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، مذہب کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، ہم اور پورے اس وقت اس ملک کے اور وہاں رہنے والے جتنے بھی باشندہ ہو سکتے تھے سب کو ٹارچر کیا، مجبور کیا کہ اس جنازے کے پیچھے چلو۔ دونوں مصنوعی جنازے کو لے جایا گیا، جن کے متعلق انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ یہ دونوں جنازے ایک اللہ کے ہیں اور دوسرے مذہب کے ہیں، لہذا ہم اپنے ملک سے اللہ کو بھی نعوذ باللہ نکالتے ہیں، اور جنازے کی صورت میں مذہب کا بھی جنازہ نکل چکا ہے، لہذا اب ہمارا یہ ملک آزاد ہے، نہ یہاں خدا ہے نعوذ باللہ، نہ خدا کے بندے ہیں، نہ خدا کا نظام ہے، نہ خدا کا قیام ہے، نہ خدا کی بندگی ہے، نہ خدا کی ذات ہے، نہ خدا کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، اور دل میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ آج سے ہمارا یہ ملک بالکل خدا سے اور مذہب سے پاک ہے۔ تو خدا کا کرنا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہٹلر شاہی چلی، ہٹلر کو جب لگا کہ بھائی یہودیوں سے ان کو تو ہمیشہ چڑ رہتی تھی، سب سے زیادہ جنہوں نے اگر اچھی طرح سے مرمت کی ہے یہودیوں کی تو وہ ہٹلر کا نام سر فہرست ٹاپ 10 میں پہلا آتا ہے۔ انہوں نے زبردست ان کی پلائی کی، اچھی خاصی ان کی خبر لی۔ جب روس اور روسیوں کی خبر لی گئی، ان کی پٹائی ہوئی، ان کی زبردست سرزنش کی گئی، تو انہوں نے تنگ آ کر، مجبور آ کر باضابطہ بادشاہ کو یہ اعلان کروانا پڑا کہ جو بھی ہے، جہاں کے بھی ہے، جس ملک کے بھی ہے، ان کے چہرہ مہرہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، گویا کہ مذہب کا جنازہ نکالنے کے بعد پھر مذہب کا واسطہ دینے لگا کہ جو جس مذہب کا ہو وہ اپنے رب سے دل میں دعا کرے کہ اللہ اے پروردگار، اے پالنہار، اے ہمارے رب، ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ کس مصیبت سے؟ اس کی ہٹلر شاہی سے ہم کو نجات دلائیے، ورنہ یہ تو ہمیں مار چھوڑیں گے، لگتا ہے اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ویسے ہی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خبرگیری، اس کی گرفت بھی ایسے ہی فرماتے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ پوری دنیا میں کتنے 2 قسم کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، جتنے بھی مذہب ہو سکتے ہیں، ہر مذہب کے فالوورز، ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں کہ ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کرنے والے ہیں۔
آج اگر یہ دعویٰ ہم کریں کہ مجھ سے زیادہ محبت خدا کو اور کسی سے نہیں ہے، یعنی مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی اللہ کی ذات سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، خدا کی ہستی سے اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو میں ہوں، مجھ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، تو اس زمانے کے لوگوں نے، خواہ وہ یہودی ہو، جنہوں نے دین سے، کتاب سے، وقت کے نبی سے، شریعت سے جن کا دماغ ہٹ اور کٹ گیا تھا، جو چھٹ گیا تھا یا بٹ گیا تھا، ان کی ذہنیت میں یہ بات چلی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ اور اللہ سب سے زیادہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں وہ اور کوئی نہیں، ہم لوگ ہیں۔ اس موقع پر یہ جو خطبے میں نے آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ قرآن میں صاف کرتے ہوئے، ان کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے، اللہ اعلان کرتے ہوئے ببانگ دہل ارشاد فرماتا ہے، قل اے نبی آپ سارے وشو کے، پوری دنیا کے، پورے ورلڈ کے لوگوں سے آپ بتا دیں، چاہے وہ کسی کو بھی ماننے والا ہو، آپ انہیں یہ خبردار کر دے، بتلا دے، مطلع کر دے، تحبون اللہ، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں، یا اللہ سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہے، جس آدمی سے یا جس قوم کے لوگوں سے، وہ ہم لوگ ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قل اے نبی ایسے لوگوں کو آپ خبردار کر دیجئے، سوچت کر دیجئے، مطلع کر دیجئے، بتلا دیجئے، تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور اللہ نے بتلا دیا اور اس موقف کو صاف کر دیا اور اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تحبون اللہ فاتبعونی، وہ اپنے دعوے میں، اپنے عشق میں، اپنے دعوائے عشق میں، اپنے دعوائے محبت میں اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، فاتبعونی، جب تک اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، محبوب آپ سب کو بتا دیجئے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ سب سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت، سب سے زیادہ اللہ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہم جو ہے سب سے زیادہ، یا ہماری قوم کے لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب کو بتا دیجئے فاتبعونی، جب تک وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اور پورا جو ہے نا اتباع نہیں کرے گا، مکمل اتباع نہیں کرے گا، ہر حکم کو فالو نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا، موقف صاف ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں نبی سے عشق کی جو بھی بات کرتا ہے، اگر یہ باتیں میچ ہوتی ہے تو ہی وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر آپ میری بات کو جھٹلائیں گے تو یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، گویا کہ قرآن کو جھٹلانا ہوا، اور جو قرآن کو جھٹلائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتلا دیجئے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا ہے، فاتبعونی، جب تک مکمل ہر حرف پر، ہر چیز پر، ہر ادا پر، چاہے وہ صورت ہو، چاہے وہ سیرت ہو، چاہے وہ کردار ہو، چاہے وہ گفتار ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ بولنا چالنا ہو، چاہے وہ سماج کے متعلق ہو، چاہے وہ بیوی کے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک مکمل طور پر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نہیں کر لیتا، لاکھ حج دنیا اپنی جھنڈی اٹھا لے، لاکھ دعویٰ کر لے کہ مجھے نبی سے پیار ہے، ہم کہتے ہیں تو تجھ پر دھتکار ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ جگہ جو ہے جہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے،
سب سے مقدس گھر کے سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ یہاں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اس کو بتا دیجئے کہ اگر نبی کی مکمل اتباع کرتا ہے یحببکم اللہ، اب اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ایسے بندوں سے محبت کرتے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرمائیں گے۔ اس کو بتانے کی، پرچار کرنے کی، ہائی لائٹ کرنے کی، شو کرنے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں ہے، لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، آج دیکھ لے ہر بندہ، ہر فرید، ہر فریق، ہر مسلک یہ کہنے کو جو ہے نا لڑ مرتے ہیں، تیار رہتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا اپنے موقف پر دلائل پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ جی مجھے تو سب سے زیادہ نبی سے پیار ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھیے نبی کی اتباع رتی برابر بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ جو سال میں جو ہے یا تو عیدین کی نماز پڑھے گا، یا اسی طرح جمعے کی نماز پڑھے گا، یا جنازے کی نماز پڑھے گا، اس کے علاوہ اور نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے پیار ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر پیار ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اتباع کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے یا بعض روایات آئی ہیں، اس میں آپ نے جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ 2 یا 2.5 دن پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو اس کی جو ہے نا اہتمام کرنا اور اس کی پوری طرح سے جو ہے نا خبرگیری کرنا۔ پہلی چیز ہے الصلاۃ، نماز کی جو ہے نا خبرگیری کرنا، نماز کا دھیان کرنا، نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا، اور وقت متعینہ اور مقررہ پر جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی پکا سچا عاشق رسول ہے اور اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ عاشق ہے؟ نہیں ہے نا بھائی۔ چہرے میں داڑھی نہیں ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور قانون دیکھیں کہ مرد اور عورت یہ دونوں ایک ہی جنس ہے نا بھائی، ایک ہی جنس ہے، بس فرق یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت صنف نازک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح بچیاں جنم لیتی ہے، جیسے جیسے وہ اپنے شباب کی اور بڑھتا ہے بچے کے چہرے میں داڑھی بال نکلنا شروع ہوتا ہے، داڑھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور قدرت کا یہ دیکھیں، اللہ کے جو ہے نا قدرت کا شاہکار دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب خلقت ہوتی ہے کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے چہرے میں داڑھی آتی ہے؟ اب بتائیں مرد اور عورت میں تفریق کرنے کی، جس طرح نماز میں مرد اور عورت کی تفریق کرنے کی بہت سارے فقہا نے باتیں لکھی ہے، تو ان میں ایک پہچان مرد اور عورت میں کیا ہے کہ مرد کے چہرے میں کیا ہوگی؟ داڑھی ہوگی۔ اور اب دیکھ لیں مرد بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے، اس کے بیچ کا جس کو ہے، جس کو مخنث خنثی بھی بولا جاتا ہے، ان سے مشابہت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرے اس کے چہرے میں داڑھی بھی ہوگی، اس کا سر کا بال نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، اس کے چہرے مہرے نبی کی سنت کے طریقے پر ہوں گے، اس کی صورت بھی، اس کی سیرت بھی، اس کی بول چال بھی، اس کے کردار بھی، اس کے گفتار بھی، تمام چیزیں از اول تا آخر ہر چیز میں بندہ نبی علیہ آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر جو ہے نا اس کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اتباع کیے بنا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ کامل اور مکمل مسلمان ہی بن جائے، ہم کہتے ہیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کہیں گے کیوں؟ آپ قرآن پڑھیں، ہم
یہ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بندہ اگر اسلام کے، ایمان کے دائرے میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے نا 2 جز پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، یہاں رسول کی رسالت جو ہے نا تسلیم ہوتی ہے۔ بندہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو نہیں ملائے گا، جب تک اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا، جب تک اللہ کے حکم کو محمد الرسول اللہ کے ہو بہو طریقے پر نہیں مانے گا، وہ بندہ زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی کسی بھی معاملے میں قابل اور قبول نہیں ہے۔ اب بتائیں، کسی سے پوچھئے جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن میں نماز پڑھنا کہاں بتایا گیا ہے، اور ظہر میں 4 رکعت ہے اور ایسے پڑھیں گے اور 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، اور اگر اس کے مابین نہیں بیٹھے، غلطی سے کھڑے ہو گئے تو یہ کیا ہوگا، ہماری نماز کی تلافی کیسے ہوگی، نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کہیں کسی بھی بڑے سے بڑے مفسر، محدث سے، محقق سے پوچھے، وہ کہے گا جی قرآن میں تو ہے نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اجمال ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ قرآن اگر سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہوگا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شریعت کے جو بھی احکام ہے، اس احکام کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی سیرت اور ان کے طریق کو اپنانا ضروری ہے، ورنہ اگر نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے طریقے سے پڑھیں گے، نبی کی سنت سے ہٹ پر پڑھیں گے، تو نماز بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ خالی چلانا، ربیع الاول کے موقع پہ جو ہے نا چلانا اور رسمی تقریر کرنا، ربیع الاول آیا تو اس کی تقریر ہو گئی، آپ بہت بار سن چکے ہیں۔ اس لیے جو نکات ہے، نقطہ کہتے پوائنٹ کی بات ہے، صرف اسی پر بات کروں گا۔ آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بہت مقررین سے اور اماموں سے۔ اسی طرح محرم میں محرم کی تقریر اور فلانا میں یہ تقریر، بلکہ ہمارا جو ہے نا عقیدہ یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتا ہے، سماج اور معاشرہ یہ کہتا ہے، اور وقت کی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ جب جس کو جس چیز کی خوراک کی ضرورت ہو وہی دینا چاہیے، تب بندے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کیے بنا ہماری زندگی میں بھی کامیابی ممکن نہیں ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورت کا نام سورت الحشر، پارہ 28، اس میں آپ پڑھیں، صاف لکھا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز نبی دے دے اس کو لے لو، جو نبی بتلا دے اس کو عمل کرو۔ نبی نے جتنا بتلایا ہے، جس طریقے سے بتلایا ہے، اس کی جو ہے نا جو حد بتلائی ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ بڑھنا ہے نہ گھٹانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو بتلایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، وہاں اگر مگر یہ لیکن ایسا ہوگا یہ ہوگا دلیل، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھے کہ نبی نے اس چیز کو منع کیا ہے، لہذا رکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہی سچے اور کامل اور مکمل مومن کی پہچان ہے۔ اب چونکہ میں نے اس پر جو ہے نا بات اٹھائی ہے تو ایک دو جھلک پیش کیے دیتا ہوں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت پوری کائنات میں کس نے کی ہے، یا کس جماعت نے کی ہے، یا کن لوگوں نے کیا ہے؟ بولو بھائی۔ ارے اس میں بھی شک میں ہے، لگتا ہے آپ کو تردد ہے۔
सोच रहे हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं। भाई सहाबा की ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत किसी को थी? कुरान गवाही देता है, मगर उलमा ने लिखा है कि मोहब्बत का तरीका अलग था, मोहब्बत का जो है ना सबका जुदा था। किसी का मोहब्बत किसी और अंदाज में और किसी का किसी और अंदाज में। दो एक मिसालें पेश करता हूँ, पूरी तरह बात समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिसार सहाबा जिनका नाम है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में बहुत सारे वाक़यात आप समाअत कर चुके हैं। लिखा हुआ है कि पूरी कायनात में अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की ज़ात से अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हद दर्जे की मोहब्बत की है, बेलौस मोहब्बत की है, तो वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कैसी मोहब्बत थी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में है और लोग बैठे हैं। किसी ने पूछा कि ये बताओ कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, या बताया गया कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अन नज़रू इलैका, मुझे पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अगर पसंद नापसंद की बात हो रही है तो मुझे मेरे दिल में सबसे ज़्यादा जो चाहत है वो ये है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त बैठा दीदार करता रहूँ। बगल में एक और सहाबी थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे लाइफ में 1000 बार सामना हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कई बार मैं सामने आया हूँ, लेकिन आज तक लब भर कर निगाह भर कर कभी भी देखने की नौबत नहीं आई। सामने बैठा हूँ लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को निगाह भर कर देखने की मुझे जुर्रत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है कि उस सहाबी को नऊज़ुबिल्लाह उसके दिल में मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो वो बार बार देखता हज़रत अबू बकर की तरह। कम समझ लोग, कम फहम लोगों की जहन में ये बात आ सकती है, इसलिए क्लियर कर देना ज़रूरी समझता हूँ। उलमा ने लिखा है कि बाज़ लोग वो होते हैं कि कभी अपने बाप की तरफ, कभी अपने बड़ों की तरफ मोहब्बत में और उनकी इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में निगाह से निगाह मिलाकर नहीं देखते हैं। जब उनके रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो वो अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं मारे नदामत या मारे इज़्ज़त और रिफ़ात के। तो उस सहाबी ने कहा कि मैंने ताउम्र कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब भर कर नहीं देखा, निगाह भर कर नहीं मैंने देखा नहीं, मेरी आंखों ने कभी भी मुशाहदा नहीं किया। उन्होंने इसकी वजह करते हुए, वजह बतलाते हुए बताया कि वजह ये थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को, जिस पर कुरान का नुज़ूल होता है, इतनी मुक़द्दस हस्ती पर कभी भी निगाह उठाने की मैंने इसलिए जुर्रत नहीं की कि न जाने मेरी निगाहें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों की ओर टकराएंगी, देखेंगी, और महबूब का चेहरा मेरे चेहरे को गवारा कर सकेगा या नहीं, पसंद होगा या नहीं, इसलिए मैंने अपनी निगाहें हमेशा नीचे रखी। सुभान अल्लाह, ये थी मोहब्बत। ये डिफरेंट मोहब्बत है लेकिन ये मोहब्बत है। एक साहब है जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले सहाबी का नाम हज़रत अब्दुल्ला, नाम याद रहेगा, हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन उनका नाम था। ये वो सहाबी है जिनका इंतकाल होता है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल भी देते हैं, कफन भी देते हैं, जनाजे की नमाज भी पढ़ाते हैं, और जब कब्र में उतारने की बारी आती है तो कब्र में भी आप बजाते खुद उतारते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। करीब में बहुत सारे सहाबा थे, उनमें से एक जर्रार कर्रार तर्रार सहाबी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने थे। उनकी चीखें निकल जाती है और कहते हैं काश आज उमर का जनाजा कब्र में निकल रहा होता। ये मोहब्बत की बात थी। एक और सहाबी हैं जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले। उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये ऐलान कर दिया। वजह ये थी कि जब हिजरत करके आए थे तो मदीने के इर्द गिर्द ज़्यादा जो लोग आबाद थे वो कौन लोग थे?
क्वांटिटी किनकी ज़्यादा थी? भाई यहूदियों की न थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान छिड़कने वाला वो सहाबी कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक मेरा ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदना सा गुलाम खादिम का अगर इंतकाल हो जाए, अगर मेरी वफ़ात हो जाए, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जनाजा पढ़ाने के लिए और कफन में शरीक होने के लिए, दफन में शरीक होने के लिए इत्तिला ना देना। कुछ सहाबा थे, उन्होंने कहा क्या बात है, तेरे दिल में निफाक तो पैदा नहीं हो गया? लोग चाहते हैं कि नबी मेरा जनाजा पढ़ाए, नबी की हस्ती अपने हाथों से कफन दे, जनाजे को जो है ना कब्र में रखे, और तू कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ही न देना मौत की, बिलाखिर खैरियत तो है। उन्होंने कहा कि वजह तो सुन लो, दरअसल मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रात के सन्नाटे में, रात के डार्कनेस में, अंधेरेपन में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है, रास्ते में दुश्मन होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएं और दुश्मन नबी के घात लगाए, वार करने के लिए बैठा रहे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार कर दे। लिहाजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर न देना, मेरे जनाजा पढ़ाने और दफनाने की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अगर अटैक हो जाए तो मोहम्मद का अदना सा गुलाम ये बोझ लेकर कब्र में नहीं जा सकता है। ये भी मोहब्बत थी, लेकिन अंदाज निराला था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले एक साहब और एक सहाबिया का तज़किरा मिलता है कि उन्हें खबर दी जाती है, जंग के मौके पर सारे जंग में गए हुए हैं, गज़वात में गए हुए हैं और उसमें मुसलमानों को नुकसान होता है, लेकिन बिल आखिर ये खबर फैल जाती है कि नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ है और आप उस हमले की ताब न लाके इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सहाबा तो मचल गए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की चीखें निकल गई, सारे इस फिक्र में हैं कि पता किया जाए। उस मौके पर मुअर्रिखीन ने, मैं लंबा ना करते हुए मुख्तसरन बता देता हूँ कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाली एक सहाबिया उधर से दौड़ी भागी चली आ रही थी। किसी ने बता कि खबर तो लो, तुम्हारे खाविंद फौत हो चुके हैं, यानी तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाल क्या है, वो कैसे हैं? कहा कि भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खबर नहीं, भगदड़ मची हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान छिड़कने वाली ये सहाबिया आगे बढ़ती है, फिर इसको बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया है। कहता है परवाह नहीं है, ये बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है। बिलाखिर चीरते हुए सफ़ों को आगे बढ़ती है, एक एक बारी बारी उसके घर से हर एक फौत हो जाता है, सबकी शहादत हो जाती है, सारे शहीद हो जाते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खोज में और तड़प में और आपकी हालत को और आपकी हकीकत को जानने के लिए इस कदर बेताब, इस कदर मोहब्बत दिल में मोजज़न लिए हुए ये सहाबिया आगे बढ़ती है और पता चलता है, सामने देखते हैं कि आपको ज़ख्म लगा है, अलबत्ता आप बिल्कुल आफियत से है, सही सालिम है। दिल में ठंडी आह भरते हुए कहती है कि जितना अब तक गम की खबरें मुझे सुनाई गई, ये सारा गम मेरे सीने से निकल गया, सारा बोझ हल्का हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अकीदा है, कुरान कहता है, नहीं कहिएगा कि आपका इमाम कह रहा है, इमाम की ज़ुबान है, इमाम बता रहा है, कुरान का फरमान है। अल्लाह कहता है कि अगर मुकम्मल कामिल सच्चा अगर नबी का आशिक बनना है और मुसलमान बनना है तो हर मामले में नबी की हर अदा को फॉलो करना ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है। तभी दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, वरना हर मामले में रुसवाई के सिवा और कोई चीज़ हाथ नहीं लग सकती है। तलाक के बढ़ते मामलात पर कभी आपने डीप रिव्यू आपका है, आपने कभी गौर किया है?
کبھی آپ جو ہے نا گہرائی میں اتر کر آپ نے اس کے جو ہے نا وجوہات کے متعلق کبھی آپ نے ریسرچ کی ہے، کبھی تحقیق کی ہے، تفکر کیا ہے، تدبر کیا ہے؟ علماء نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ آج معاشرے میں طلاق کے بڑھتے رجحانات، اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی، ساس بہو کا جھگڑا اور معاشرے میں جو بدامنی کا ماحول ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ شادی جب سے بات شروع ہوتی ہے اور شادی کی جب انتہا ہوتی ہے، اس موقع پر کا جو معاملات ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے ایک ایک امتی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہر ایک معاملے میں نبی کی سنت کو تیگ کر کے، زیگ کر کے، الگ کر کے ہم اپنے معاملات کو، اپنی شادی کو، اپنے بیاہ کو، اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسوائی ہاتھ لگنے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے اس مہینے سے ہم سب، اور جمعہ کے اس خطاب اور بیان کے بعد سے ہم سب دل میں یہ داعیہ پیدا کریں، عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر معاملے میں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی میٹر ہو، دین سے ہو، دنیا سے ہو، ہر معاملے میں ہم شریعت کو فالو کریں گے، شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، صحابہ کے طرز عمل کے مطابق انشاءاللہ انجام دیں گے، کریں گے۔ نماز بھی پڑھیں گے کہاں پہ؟ آئندہ ہفتہ بھی تو آپ نے انشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سبحان اللہ کیا کچھ نہیں کہا، لیکن بیچ میں تو نہیں آئے آپ۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر سب انشاءاللہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی سے لے کر جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہم زندہ ہیں، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔